السلام علیکم۔ فلسطینی شہریوں کو ان کے اپنے دیش سے نکالنے کا امریکی منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب اس کی خارجہ پالیسی میں ایسا کوئی نقطہ نہیں جس کے تحت فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام کیا جائے، اور خاص طور پر اگر ایسی کوئی ریاست قائم ہوتی بھی ہے تو وہ اس خطے میں نہیں ہوگی جس جگہ آج فلسطینی موجود ہیں، یعنی کہ فلسطینی ریاست اگر کبھی بنی تو وہ کسی مسلمان علاقے سے اس کا کچھ علاقہ چھین کر وہاں فلسطینی ریاست بنا دی جائے گی۔ اسرائیل کو مکمل خود مختار بنایا جائے گا اور اسرائیل کے اندر سے ایک ایک فلسطینی کو باہر نکالنے کی سازش امریکہ نے تیار کر لی ہے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ اسرائیل میں موجود امریکی سفیر مائک حقابی کے منہ سے آخر سچ نکل ہی گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب امریکی خارجہ پالیسی میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ اگر ریاست بنی بھی تو کسی دوسرے اسلامی ملک میں فلسطینی ریاست بنے گی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ فلسطین اور مسلمان ممالک پر بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے امریکی پالیسی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب فلسطینی ریاست کا قیام امریکہ کی خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں رہا۔ اسرائیل کی مدد کرنے والے امریکہ نے چند دن قبل اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ دنیا توقع کر رہی تھی کہ جس طرح امریکہ کچھ دن سے اسرائیلی مظالم کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا تو کہ شاید وہ جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل پر دباؤ ڈالے گا اور اسرائیل کو مجبور کرے گا کہ وہ غزہ کے اندر جنگ کو بند کر دے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے اور اس نے اسرائیلی ایکشنز کو جسٹیفائی کیا۔ دوسری جانب امریکہ جو بیانات پچھلے دنوں فلسطین پر جو ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے دیتا رہا تھا، اس کا آخر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ امریکی صدر اس وقت تجارت کے موڈ میں، اور انہوں نے سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور بہت سے دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارتی روابط بڑھائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے پیسے کو اپنے ملک کے اندر لے کے آئے یا وہاں پر انویسٹمنٹ کرے، بلکہ ان ممالک کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کرائے تاکہ وہاں سے زیادہ پیسہ امریکہ کے اندر آ سکے یا امریکہ کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو اس علاقے کے اندر جو معدنیات ہیں، جو وہاں پر تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، ان پر بھی امریکی کنٹرول بڑھ سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے اس خطے کے اندر ایک اسرائیل کی صورت میں ایک ملک پیدا کیا جس نے اس پورے خطے کے مسلمان ممالک سے جنگ کی اور ان مسلمان ممالک کو کمزور کیا۔ کمزور جب مسلمان ممالک ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ کے مطالبات ماننے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں ہے اور انہیں مجبوراً امریکہ کے تمام مطالبات ماننے پڑے، اور اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے تمام وسائل پر اس کا کنٹرول ہو جائے۔ حالیہ دورہ مشرق وسطیٰ اس کی ایک مثال تھی۔ سعودی عرب سے $600 ارب کے جو معاہدے ہوئے، قطر سے $200 ارب کے معاہدے ہوئے، یو اے ای سے دفاعی معاہدے ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جن سے اس کے معاہدے بہت قریب ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کو انگیج کرنے کی بھی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایران کے ساتھ اس کا معاہدہ بہت قریب جا چکا ہے کہ اس پر جلدی دستخط کر لیے جائیں۔ اگرچہ ایران کی جانب سے رد عمل بہت سخت ہے اور ایران تجاویز پر نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن امریکہ بہت پر امید ہے کہ ایران کو بھی وہ انگیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کے بعد اسرائیل کے لیے اس خطے میں خطرات کم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل اپنے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے بہت تیزی سے عمل پیرا ہے۔ وہ خطے سے فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو ملک رہ گیا اس پر بھی حملہ کیا جائے اور اس کو بھی کمزور کر دیا جائے۔ دوسری جانب امریکہ کا انٹرسٹ اس سے قدرے مختلف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو، جس کے بعد ایران کے ساتھ بھی اس کے تجارتی معاہدے ہوں، اور وہ ایران کے وسائل پر، جس طرح اس نے عراق کے وسائل پر قبضہ کیا، جس طرح اس نے سعودی عرب پر اپنا کنٹرول بنایا، جس طرح اس نے یو اے ای اور قطر پر اپنا کنٹرول بنایا، اسی طرح وہ ایران پر بھی اپنا کنٹرول بنا سکے۔ اور اس کے لیے وہ ہر روز امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران کو دھمکیاں دلواتا ہے، ایران کو ڈراتا ہے، خود بھی ڈراتا ہے
کہ اسرائیل آپ پر حملہ کر دے گا اور ہم اس میں مدد کریں گے اور آپ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ایران کے لیے بھی مشکلات اس وقت بڑی میں۔ کل ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے سے باز رہیں اور وہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کو بند کر دیں اور فی الفور جنگ بندی کر دیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ وہاں پر جنگ کا خاتمہ ہو اور وہاں سے فلسطینیوں کا انخلا ممکن ہو سکے۔ فلسطینیوں کا انخلا ممکن کیسے ہوگا؟ فلسطینیوں کا انخلا ممکن کرنے کے لیے سب سے اہم اقدام یہ ہے کہ ان کا کھانا پانی بند کر دیا جائے۔ گزشتہ روز ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے تحت 5 ایسی این جی اوز جو کہ فلسطینیوں کو کھانا اور پانی فراہم کر رہی تھی ان پر پابندیاں لگا دی گئی اور انہیں دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ یعنی کہ اب اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی تو ہو جائے، لیکن اس سے بھی بڑا قدم کہ وہاں پر جو لاکھوں فلسطینی موجود ہیں ان تک خوراک نہ پہنچ سکے اور آخر کار وہ مجبور ہو جائیں کہ انہیں وہ علاقہ خالی کرنا پڑ جائے۔ اسرائیل کی تو سمپل اسٹریٹجی، اسرائیل تو چاہتا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، وہاں پر اتنی بمباری کرے کہ وہ تمام فلسطینی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ دوسری جانب امریکہ اس خطے میں مزید جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے، ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو جو اس کے سعودی عرب سے معاہدے ہوئے ہیں، جو اس کے قطر سے معاہدے ہوئے ہیں وہ ایفیکٹیو نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی سازش پچھلے دنوں کی کہ انہوں نے بھارت کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقتور اسلامی ملک رہے۔ ایک ایران اور ایک پاکستان اور ایک ترکی کی صورت میں 3 ملک موجود ہیں، تو ایران پر تو حملے کی تیاری امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل بہت دہائیوں سے کر رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کو اسرائیل نے شہ دی کہ جس طرح سے ہم نے فلسطینیوں کو کنٹرول کیا تو آپ کے پاس بھی بڑا اسلحہ ہے، آپ بڑے طاقتور ملک ہیں، تو آپ پاکستان پر حملہ کیجئے اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیجئے۔ اور دنیا میں ایک اسرائیل واحد ملک تھا جس نے کھل کر بھارت کو اس حملے میں سپورٹ کیا۔ امریکہ کو اسرائیل کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اپیرنٹلی، اور اس نے اس کے بعد سے بھارت کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کیا امریکہ نے، اور اسرائیل پر بھی دبے لفظوں میں اسرائیل پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کو یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ اس خطے میں کوئی نئی جنگ نہیں چاہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیورٹی تجارت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تجارت چاہتا ہے، اور کوئی بھی جنگ جو اس خطے میں چھڑے گی، پاکستان اور بھارت کے درمیان چھڑنے والی کوئی جنگ بھی اثرات جو ہے وہ مشرق وسطی تک جا سکتے ہیں، ایران تک جا سکتے ہیں، وہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ تو امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ مزید کوئی جنگ اس خطے میں شروع نہ ہو، اسی لیے امریکہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ وہ فی الوقت ایران کے ساتھ جنگ شروع نہ کرے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کرنے، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہونے سے اس کو لا محالہ اسرائیل کی مدد کے لیے آنا پڑے گا، ایران پر حملے کرنے پڑیں گے، اور وہ ماحول جو اس وقت تجارت کا ماحول، جو انویسٹمنٹ کا ماحول، جو وہاں کے وسائل پر کنٹرول کرنے کا ماحول امریکہ کے موافق حالات بن چکے ہیں، وہ موافق حالات تمام کے تمام خراب ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور پاکستان کے ساتھ جو دوستی کا ماحول امریکہ نے بنایا ہے وہ تمام کے تمام بگڑ سکتا ہے، اس کا جو انٹرسٹ اس خطے کے اندر ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چین کا خطرہ امریکہ کے لیے بہت بڑا موجود ہے کہ امریکہ چین سے خوف زدہ ہے کہ جو پاک بھارت جنگ کے بعد چین جس طرح ایک بڑی طاقت ابھر کر سامنے آیا ہے کی صورت میں، اور اس کے اسلحے نے اس پورے خطے کے اندر بالادستی ثابت کیا اور بتایا ہے کہ وہ یورپ کے اسلحے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پاکستان نے اس جنگ کے اندر جس مہارت کے ساتھ چینی اسلحے کو استعمال کر بھارت کو دھول چٹائی، اس کے بعد چین کے قد میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو امریکہ اس سے بھی خوفزدہ ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسا کام ہو، کوئی ایسی نئی جنگ شروع ہو کہ جس سے چائنا کو اپنے مفادات کو تقویت پہنچانے کا موقع ملے۔ تو اس لیے کل کا جو ٹیلی فون ہے نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کا، نیتن یاہو اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اپنا دباؤ، جو عالمی دباؤ ہم نے جو اس وقت دباؤ کریٹ کر رکھا ہے مشرق وسطی کے اندر، ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پر ایران پر حملہ کر دینا چاہیے اور اس مسئلے کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار تھا
کہ ہمیں اس وقت حملہ نہیں کرنا چاہیے. ایران اگرچہ سخت بیانات دے رہا ہے لیکن ایران کو منایا جا سکتا ہے, اور ایران جنگ نہیں چاہتا. ایران کو اگر منایا جائے تو ایران کو انگیج کیا جا سکتا ہے, اور انگیج کیا جائے گا تو اس سے وہ مالی منفعت حاصل کی جا سکتی ہے جو سعودی عرب سے حاصل کی گئی ہے, جو قطر سے حاصل کی گئی ہے, یا اس سے پہلے امریکہ نے یوکرین کو مجبور کر کے وہاں سے $500 ارب کے معاہدے کیے ہیں. تو یہ تمام کے تمام مفادات امریکہ ایران سے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے وہ مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. ایران بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن ایران اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بہت واضح ہوگی. دوسری جانب امریکہ کے اندر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے تاکہ ایران پر زیادہ پریشر بڑھایا جائے, اور اسرائیل سے بھی ایسے بیانات, اسرائیل تو ایسے بیانات دیتا رہتا ہے, اس کی انٹینشنز بھی ہیں. اور امریکی اخبارات جب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے تو ایران پر پریشر بڑھانے کی ایک ٹیکٹکس ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کا ایران سے معاہدہ اور اس کو زیادہ سے زیادہ کاروباری فائدہ حاصل کر سکے, اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ خطے کے اندر فی الوقت فوری طور پر کوئی جنگ نئی شروع نہ ہو. تیسری بات جو امریکہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کوئی بالادستی اس خطے میں موجود رہے, اور جو فلسطینی غزہ کے اندر اور جو مغربی کنارے کے اندر موجود ہیں ان کا مکمل انخلا ہو اور انہیں کسی دوسرے اسلامی ملک میں بسایا جائے. زیادہ چانس یہی ہے کہ جارڈن کے اندر ان کو بسایا جائے, کیونکہ جارڈن ایک ایسا ملک ہے جہاں فلسطینیوں کی تعداد مقامی لوگوں سے زیادہ ہو چکی ہے. بعض اندازوں کے مطابق تو یہ تعداد 50% سے لے کے 70% کے درمیان ہے, یعنی کہ ہر 10 میں سے 5 سے 7 شہری اردن کے اندر وہ فلسطینی اوریجن سے ہیں. تو اگر وہاں مزید فلسطینی بھی شامل وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس ریاست کو فلسطین قرار دیا جا سکتا ہے. یہ امریکن ایجنڈا ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے, اور جو اسرائیل کے اندر بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اردن جا سکتے ہیں, اور اردن تو ایکچولی ہے ہی فلسطین. اور یعنی کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فلسطین سے کچھ فاصلے پر ایک اور فلسطین بھی موجود ہے جس کو فلسطین کی ریاست بنایا جا سکتا ہے. گزشتہ روز مائک حکابی کو جو بیان تھا فلسطین میں, جو اسرائیل کے اندر امریکی سفیر ہیں, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب امریکی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر یہ نقطہ موجود نہیں ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. ان لوگوں کو بسایا جائے گا کسی دوسرے ملک کے اندر, اور وہ ملک کوئی اسلامی ملک ہوگا, اور وہاں پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جا سکتی ہے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.